محمد بخش نامی یا عطا محمد نامی شخص کا انتقال ہوا سندھ کے کسی غالباً جام شوروں میں. اس نے مرنے سے پہلے ایک وصیت لکھی اور غالباً وہ کوئی ٹیچر ویچر تھا یا کچھ ایسا. اس نے وصیت لکھی کہ میری نماز جنازہ نہ پڑھائی جائے اور میرے مرنے کے بعد اسلامی طریقے کے مطابق مجھے کوئی معاملات میرے ساتھ نہ کیا جائے، کیونکہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ اس کے الفاظ ذکر کر رہا ہوں، نقل کفر نباشد. وہ کہتا ہے کیونکہ میں اسلام سے بیزار ہوں، اسلام فریبی اور دھوکے باز مذہب ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ساری اسکرین شوٹس اور یہ ساری تحریرات میرے پاس موبائل میں موجود ہیں. اچھا، اس نے یہ وصیت کی. اس کے بعد اس کی وصیت یہ کی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے قبر میں الٹا لٹانا، سینہ کھول کر کے، تاکہ میرا سینہ اور میرا منہ زمین سے لگا رہے اور میں اپنی سندھو ماتا، سندھ کی سرزمین کو قیامت تک بوسہ لیتا رہوں، چومتا رہوں. اور پھر اور مزید اٹھ پٹانگ قسم کی وصیتیں اس نے کی. اچھا، ان وصیتوں کے بعد جب یہ چیزیں وائرل ہوئیں تو علماء کی جانب سے بھی اور دیگر صاحبان علم کی جانب سے بھی یہ آیا کہ ایسا بندہ کافر ہو گیا ہے اور ایسے بندے کا دین سے کوئی تعلق نہیں رہا، وہ دین سے خارج ہو گیا ہے. اور اس پر گفتگو ہوئی تو سامنے سے لبرلز اور سیکولر مزاج لوگوں نے اسلام پر حملے کرنے شروع کر دیے. اچھا، پہلی تو بات یہ کہ اس بندے کا اس جملے کے بعد مسلمان رہنا بنتا ہی نہیں تھا. پہلے اس کو سمجھیے گا. ان لوگوں نے اس بات پر واویلا مچانا شروع کر دیا کہ مسلمانوں نے اس کو کافر کیوں کہا. تو یاد رکھیے، یہ کافر جو ہے نا، یہ خاص شرعی اصطلاح ہے. کافر کی اصطلاح شریعت مطہرہ نے دین اسلام کے انکار کرنے والوں کے لیے رکھی ہے. جو دین کا منکر ہوگا اس کو کافر کہا جائے گا. یہ شریعت کی اصطلاح ہے اور یہ ہمارا ہر ایک قوم کی اپنی اصطلاح ہوتی ہے. ہر ایک قوم کا اپنا معاملہ اور اپنا عرف ہوتا ہے. شریعت کی اصطلاح یہ ہے کہ جو دین کو نہ مانے اس کو کافر کہا جاتا ہے. اب جو بندہ اسلام کو باغی کہے، اسلام کو دھوکے باز مذہب کہے، اسلام کو معاذ اللہ فریبی مذہب کہے، مجھے بتائیں وہ مسلمان رہے گا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو اگر اب اس کی وصیت پر اس بات کا اعلان کیا گیا، اس بات کا پرچار کیا گیا کہ وہ محمد بخش نامی یا عطا محمد نامی شخص جو تھا وہ کافر ہو گیا ہے، تو اس پر سیکھ پا ہونے والی کیا بات ہے؟ ساجد سومرو نامی شخص ہے، اس نے باضابطہ ایک آرٹیکل لکھا. یہ پروفیسر ہے غالباً جام شورو یونیورسٹی کا. یہ کہتا ہے کہ جنونی مسلمانوں نے اس بندے کو کافر کہہ دیا اور اسلام کے خلاف ایسی ایسی گندی زبان، اسلام کو گالی، بانی اسلام کو گالی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جہاں پر بانی اسلام کہا جائے وہ حضور کی ذات مراد ہوتی ہے. بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی، اللہ کی ذات کی سری توہین، اسلام کی توہین، دین کی توہین، دین کے شاعر کی توہین، کھلا توہین کی اس شخص نے. تو اس پر پھر اس کے خلاف باضابطہ تحریک چلی، مقدمہ درج ہوا اور الحمدللہ وہ بندہ گرفتار ہو گیا. اس کا اختتام کہاں پر ہوا؟ ایک عورت اٹھتی ہے عرفانہ ملہ نامی ان سارے معاملات کے بعد، اور اس نے اسی سوشل میڈیا پر مزید جنگ میں حصہ لیا. اور اس نے اٹھتے ساتھ جو بیان ڈالا، آپ جانتے ہیں وہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ ناموس رسالت کا قانون کالا قانون ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بات تو جنازے کی تھی، بات تو اس کے اسلام کے خلاف، اسلام کو گالیاں دینے کی تھی. ساجد سومرو نے یہ رسول اللہ کی طرف پھیر دیا اور اس خاتون لانتیا نے آپ کے ساتھی کا 295C یہ کالا قانون ہے. بالکل وہی جملہ جس جملے پر سلمان تاثیر کو غازی ملت، شہید ناموں سے رسالت، غازی انقلاب ملک ممتاز حسین قاضی نور اللہ مرقدہ نے واسر جہنم کیا تھا. بالکل وہی جملہ اس عرفانہ ملہ نامی لانتیا عورت نے کہا. اب غور طرح معاملہ یہ ہے کہ جو ایشو تھا وہ تو ایک بندے کے کافر ہونے یا نہ ہونے کا تھا، لیکن اس معاملے کو اٹھا کر 295C پر لگا دیا اور کہہ رہی وہی رٹ کہ یہ قانون ایسا ہے کہ جس کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے. اس قانون کا غلط استعمال ہو رہا ہے، لوگ اپنے بدلے اتار رہے ہیں، لوگ اپنی جو بھڑاس نکال رہے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں، آج تک اس پاکستان میں 295C، چلیں A B C تینوں لے لیں، اس جو پاکستان کا قانون ہے اس کے تحت کسی ایک بندے کو سزا ملی ہو؟ کبھی آپ نے سنا 295C پر عمل کرتے ہوئے کسی کو سزائے موت دی گئی ہو؟ یہ تو کبھی ذہن میں اور نظریے میں اور کبھی دیکھنے میں بھی نہیں آیا. تو پھر یہ کہا جائے کہ اس کا غلط استعمال ہو رہا ہے، یہ کالا قانون ہے. خیر، اس کے خلاف تو علماء جو لائحہ عمل دیں گے انشاءاللہ ہم تیار ہیں. اب تو میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب یہ سارے معاملات دیکھیں شروع کہاں سے ہوا، اینڈ کہاں پر ہوا، تو آپ سمجھیے کہ اس وقت بھی ایسی صورتحال میں بھی لوگوں کا ذہن اور اسلام کے خلاف لوگوں کی فکر کیا ہے. اور ایسے موقع پہ جب قوم کورونا کا شکار ہو تم 295C پر بکواس شروع کر دو.
تم حضور کی ذات میں بھونکنا شروع کر دو۔ پروفیسر لیول کے لوگ اگر اس طرح کے اسلام اور پانی اسلام کے خلاف مغالطات بکیں گے تو پھر ہمارا یہ فرض نہیں بنتا کہ ہم بھی عقائد نظریات پر کھل کو گفتگو کریں؟ پھر ہمارا یہ فرض نہیں بنتا کہ ہم حضور کے ناموس کی کھل کر کے بات کریں؟ پھر اگر ہمیں کوئی روکنے والا ہو، چاہے کوئی کتنا بڑا چودھری ہو اور کتنا بڑا ٹھیکیدار ہو، ہمیں اس کی بات کا پاس اس لیے نہیں ہوگا کہ تم نے خود چھیڑا۔ اور ہم یہ پہلے 1000 بار کہہ چکے ہیں، ناموس رسالت اس امت کا ریڈ زون ہے، اس امت کا ریڈ زون ہے۔ آپ کی آرمی جتنی زیادہ پریشانیوں میں گھری ہو، اگر آپ کے ریڈ زون پر حملہ ہوگا وہ اس کو بچانے کے لیے آئے گی۔ ہم بھلے مر گئے ہو، ہماری آخری سانسیں چل رہی ہو نا، لیکن اگر ناموس رسالت پر حملہ ہوگا تو انشاءاللہ ہم اپنے بدن کو گھسیٹتے ہوئے حضور کی عزت پہ پہرا دیں گے۔